بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، ابھی جو آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ والدین کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد والدین کی تابعداری کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین میں والد صاحب بھی آتے ہیں، والدہ محترمہ بھی آتی ہیں، دونوں کا احترام، دونوں کا ادب بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے ماں کا ادب احترام، قرآن پاک اور احادیث شریف کی روشنی میں۔ آیت ہمارے سامنے آ گئی کہ اس آیت میں اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ احادیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اب جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اس سے مراد یہ کہ والدین کی خدمت کر کے ہم ان کی دعائیں لیں، ان سے منگوائیں نہیں کہ وہ خود دعا دیں کہ ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ اور میرے عزیز و اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ کسی بھی مذہب میں یہ چیلنج ہے، آپ تلاش کریں، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ والدین کے ساتھ اف تک کا لفظ بولنے کی اجازت نہ دی گئی ہو سوائے اسلام کے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے آگے، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا کہ جب تم جوانی کو پہنچو گے، بڑے ہو جاؤ گے، نوجوان ہوگے، تو تم لوگ اپنی جوانی کے گبن میں آ کر اپنے والدین کے ساتھ نہ اونچی آواز میں بات کرنا، نہ ان کے ساتھ سختی سے بات کرنا، بلکہ ان کے آگے اف تک نہ کرنا، جو کہیں سر تسلیم خم کر کے اس بات پہ عمل کر لینا۔ سوائے اس کے قرآن پاک نے یہ اصول بھی بتایا، والدین کا وہ حکم نہیں ماننا کہ جس میں وہ آپ کو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں، یعنی شرک کی طرف لے جا رہے ہوں۔ اس کام میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، ورنہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں پر اطاعت سے منع کیا گیا ہو سوائے شرک کے۔ شرک کی طرف نہیں جانا۔ احادیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں جہاد کروں، جہاد پہ جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے پیچھے میری والدہ ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ، جا کر ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت میں ہی تمہاری جنت ہے۔ ایک اور موقع پر آتا ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میرے لیے سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ میں ان کی خدمت کر سکوں؟ فرمایا ماں کی۔ پھر سوال کیا کہ اس کے بعد؟ فرمایا ماں۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ ان کے بعد؟ فرمایا ماں۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ ان کے بعد؟ فرمایا والد۔ تو 3 درجے زیادہ دیے ہیں خدمت میں والدہ کے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، 26ویں سپارے میں آتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ وہنا علی وہن سے مراد کہ تکلیف در تکلیف سہ کر ہماری والداؤں نے جو ہمیں 9 ماہ اپنی امانت گاہ میں رکھا ہے، امانت گاہ میں رکھنے کے بعد جب دنیا میں اللہ کے حکم سے ہم آئے ہیں، یہ جو 9 ماہ کا پیریڈ ہے تکلیف والا، اگر یہ کسی مرد پر لاگو کر دیا جائے، شاید مرد ویسے ہی مر جائیں تکلیف برداشت کیے بغیر۔ اس لیے قرآن نے ایک ایک چیز کو واضح کیا، نبی کے فرمان نے ایک ایک چیز کو واضح کیا۔ مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم سب اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قرآن پاک احادیث شریف میں جو حکم آیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ دنیا میں ایسے بے شمار بدبخت موجود ہیں
جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ان کا انجام دنیا میں اچھا نہیں ہوگا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف یاد آئی کہ حضور کی خدمت میں کسی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، ایک بچے کی جان نہیں نکل رہی، تو فرمایا مجھے پاس ہے، جو تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ اس بچے کی ماں اس سے ناراض ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس نوجوان کو جلا دو، راکھ کر دو۔ ماں فوراً بھاگی ہوئی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں کرنا، یہ میرا لخت جگر ہے۔ فرمایا کہ اگر لخت جگر ہے، تم دنیا میں اس کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتی، تو پھر تم اسے معاف کر دو۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر روح قبض ہو گئی۔ تو میرے عزیز و بزرگ دوستو، والدین بہت ہی زیادہ ادب احترام کے قابل ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ انہیں راہ راست پر لانے کی توفیق، انہیں راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔